بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسلامی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں علم سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات مسلم ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عالم دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں جنم دیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ذات میں، تمہارے جسم میں علم حاصل کرنے کے ذریعے اور آلات رکھ دیے جس کے ذریعے سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، اور یہ 3 ذریعے ہیں جن سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھ دیے اور دل و دماغ دیے، کس لیے؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو ان چیزوں کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ کس کا علم حاصل کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم حاصل کیا جائے۔ تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں علم حاصل کرنے کے ذریعے بتایا، اس لیے کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے تو علم کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا، اور اس کے فوری بعد ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان تینوں چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے جسم میں اس کو جو پیوست کر دیا۔ اگر انسان ان تینوں ذریعے سے علم حاصل نہ کرے، ان کا صحیح استعمال یہی ہے کہ ان سے علم حاصل کرے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن انہی چیزوں سے متعلق وہ حسرت کا اظہار کرے گا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے، وہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو پھر آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہوا کہ سننا اور دل و دماغ کو استعمال کر کے دین کی بات کو سمجھنا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیے تو پھر جو اس کے لیے جہنم ضروری ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، ان سے علم حاصل نہیں کرنا یہی جہالت ہے، ان کو صحیح طور پر استعمال نہ کرنا یہ جہالت ہے۔ تو یہ جہالت حقیقت میں جہنمیوں کی صفت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جہالت جہنمیوں کی صفت ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر یہ جہالت جانوروں کی صفت ہے۔ ان چیزوں سے علم حاصل نہ کرنا یہ جہالت ہے، اور یہ جہالت آخرت کے اعتبار سے جہنمیوں کی صفت ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جانوروں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے، یعنی جنات اور انسانوں میں سے جہنم کے لیے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے آنکھ ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ غافل ہیں۔
علم سے غافل ہیں۔ تو انسان کے کان، آنکھ اور دل و دماغ جانور کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ جانوروں کے کان، آنکھ اور دل و دماغ کافی بڑے ہیں، جتنا بڑا جانور ہے اتنے بڑے اس کے دل و دماغ اور آنکھ اور کان ہیں، لیکن اس کا ذریعہ یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے ان کے لیے۔ یہی فرق ہے انسان اور جانوروں کے اندر، کہ جو چیزیں جانور کے اندر موجود ہیں وہی چیز انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، لیکن یہی چیزیں ان جانوروں کے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہیں۔ تو یہ اگر اس کا صحیح استعمال انسان کر رہا ہے تو وہ جانوروں سے بالکل متمیز ہے، بالکل جانوروں سے الگ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جہالت جانوروں کی صفت ہے، اور پھر جو آخرت میں جہالت جہنمیوں کی صفت ہے۔ ہر دونوں لحاظ سے ایک خطرناک جو ہے بیماری ہے جہالت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہالت کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں، شر الدواب عند اللہ، یہ لوگ جو اپنے کان، آنکھ اور اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کے اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، علم حاصل کرتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو یہ جو ہے اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ ان کے دلوں پر بوجھ ہے اور ان کے کانوں پر پردے ہیں اور وہ اندھے اور بہرے ہیں، بے سمجھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور فرمایا کہ یہ جہالت ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور یہ جہالت لعنت ہے۔ تو اس طریقہ سے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعون ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، قابل مذمت ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ ایک تو اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں اس قسم کی مجلسیں ہیں، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں سنائی جاتی ہیں، تو یہ ساری ذکر کی باتیں رحمت ہیں، لعنت سے دور ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عالماً، علم والا شخص رحمت والا ہے، اس لیے وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو رحمت تقسیم کرتا ہے۔ اور متعلم، علم سیکھنے والا، اس پر بھی رحمت ہے، یہ بھی لعنت سے جو دور ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت والے ہیں، لعنت سے جو دور ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، تو وہ لعنت ہے۔ اور جو شخص عالم نہیں، علم والا نہیں ہے، یا علم سیکھنے والا نہیں ہے، تو وہ لعنت کی طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو رہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت دو قسم کی ہے، ایک علم کی لعنت ہے، جہالت دو قسم کی ہے، ایک علم کی جہالت ہے، دوسرے عمل کی جہالت ہے۔ علم کی جہالت یہ ہے کہ آدمی جان کر کے عمل نہ کرے، علم ہے، موجود ہے، لیکن عمل نہ کرے، یہ عمل کی جہالت ہے۔ یہ صفت یہودیوں کی تھی، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ عمل کی جہالت ہے جو یہودیوں کی صفت تھی۔ اور پھر علم نہ ہونے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا، یہ علم کی جہالت ہے جو نصرانیوں کی صفت تھی۔ تو یہ دین ان دونوں جہالتوں سے دور، انعام یافتہ، سیدھے راستے کے لوگوں کا
دین ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا سکھائی، جس کے اندر صراط مستقیم کی دعا کی گئی، جو کہ علم ہے، صحیح علم ہے، اور پھر یہودیوں کے طرز سے، یہودیوں کے راستے سے پناہ طلب کی گئی، جو کہ علم کے باوجود عمل سے دور تھے، یعنی عمل کی تاریکی میں مبتلا تھے۔ والضالین نصرانیوں کے طریقے سے پناہ طلب کی گئی، اس لیے کہ یہ علم کی جہالت میں مبتلا تھے۔ تو اس طریقہ سے یہ جہالت جو چاہے علم کی ہو یا عمل کی ہو، یہ وہ جہالت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، انما شفاء العی السؤال، انما شفاء العی السؤال، کہ جہالت کی شفا سوال کرنا ہے۔ تو یہاں جہالت کی شفا کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے، جہالت کی شفا سوال کرنا ہے، تو جہالت کو بیماری سے تعبیر کیا گیا، اور اس سے شفا حاصل کرنا سوال کرنا ہے۔ سوال کس سے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو علم والے ہیں ان سے سوال کرنا، جو علم والے ہیں ان سے علم حاصل کرنا، یہ حقیقی معنوں میں اس بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کی دوا ہے، اس بیماری کی شفا ہے، بلکہ دوا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شفا ہی ہے۔ تو علم حاصل کرنا جہالت کی شفا ہے۔ دوا ممکن ہے اثر کرے یا نہ کرے، اثر کرنے کے بعد ہی وہ شفا کی شکل میں آتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ علماء کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ مکمل شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے جہالت دور ہوگی یا نہیں دور ہوگی، یعنی یقینی طور پر دور ہوگی، بلکہ یہ جہالت کی شفا ہے۔ اب یہ علم جس کا تذکرہ ان احادیث میں اور ان آیات میں کیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اس سے متعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت اللہ کی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ علم نہ ہو۔ تو جس علم کا تعلق انسان کی پیدائش سے متعلق ہے، انسان کے مقصد زندگی سے ہے، تو مقصد زندگی سے متعلق جو علم ہے وہ سب سے اونچا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد سب سے عظیم ترین مقصد ہے، اور اس سے متعلق جو علم ہے وہ یقیناً وہ بھی سب سے بڑا علم ہے، اس کا بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ بندہ اللہ کی عبادت کا علم حاصل نہ کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو وحی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں پڑھنے اور لکھنے سے متعلق ہے، اس لیے کہ پڑھنا اور لکھنا، اور وہ بھی اس کا ٹاپک کیا ہے، کس مقصد کو، کون سا علم حاصل کرنا، وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہی ہے جس کا نام سورۃ القلم ہے، اور قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا، چیزوں میں سب سے پہلے جس کو پیدا کیا اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اس سے کہا کہ لکھ، تو اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک ان ساری چیزوں کو لکھ دے۔ تو اس سے صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قلم جو علم کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، اس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اس سے متعلق قرآن میں ایک سورت ہی نازل کی، اور اس سورت کا نام ہی القلم رکھا، اور اس کی قسم کھائی اللہ نے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو قلم کی قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علم جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے بہت ہی عظیم ترین علم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے متعلق انسانوں کو جو سوالات قبر میں کیے جائیں گے یہی حقیقی علم ہے۔ تو علم انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور یہ علم کس سے متعلق ہے؟ قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوالات کیے جائیں گے، اس دنیا کے بعد جو پہلی دنیا ہے جس کو برزخ کی دنیا کہتے ہیں، ان میں جو سوالات کیے جائیں گے وہی حقیقی علم ہے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں حقیقی علم اور سچا علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر بندے ان چیزوں کو، ان سوالات کا علم حاصل نہ کریں تو پھر اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکیں گے اس دنیا میں، اور قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل میں اس کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا انسان جاہل رہ جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کا علاج سوال کرنا ہے، اور اس سوال کا جواب جو ملے گا وہی جو علم ہے۔ اور قبر کے جو 3 سوالات ہیں، ان سوالات کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ لہٰذا قبر کے اندر ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب مومن بندہ ان تینوں سوالات کے جواب دے گا تو اس سے ایک چوتھا سوال کیا جائے گا کہ وما یدریک، یہ ساری چیزیں تجھے کیسے معلوم ہیں، ان چیزوں کا علم تجھے کیسے ملا؟ تو وہ کہے گا کہ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، اس پر ایمان لایا، یعنی اس کے مطابق علم سیکھ کر کے اس پر یقین کیا، اپنے دل و دماغ میں اس کو جو ہے پختہ کر لیا، مضبوط کر لیا، بٹھا لیا۔ فصدقت، اس کے مطابق عمل کیا، تو یہ علم سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا، تب چل کر کے میں ان سوالوں کا جواب بآسانی دے دیا، یہ مطلب ہوا۔ تو چوتھا سوال علم سے متعلق ہوگا قبر کے اندر، اور اسی طریقہ سے آخرت میں میدان حشر میں بھی ایک سوال علم سے متعلق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالات کا، 4 سوالات کا جواب نہ دے۔ ان میں سے ایک سوال علم سے متعلق ہے کہ تم نے کیا علم حاصل کیا، یا جو علم تم نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو علم سے متعلق قبر کے علاوہ اللہ کے سامنے بھی جو سوال ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جو ہے اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو یہ علم جو اللہ کی عبادت سے متعلق ہے، عظیم ترین علم ہے، اور یہ تینوں چیزوں کا علم خصوصاً قبر کے 3 سوالات سے متعلق ہے۔ اس علم کا تعلق قبر کے 3 سوالوں سے متعلق ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ عقیدے سے متعلق ایک دورہ کیے جس میں جو ہے ان تینوں چیزوں سے متعلق آپ نے علم حاصل کیا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ موجود ہوں، کچھ لوگ موجود نہ ہوں اس دورے کے اندر، تو یقیناً یہ علم حاصل کرنے کا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، یقیناً یہ پہلی سیڑھی ہے، اور یہی بنیادی علم ہے۔ جب اس میں پختگی ہوگی تو یقیناً اللہ سے محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی، اور دنیا میں اس پر عمل کرے گا، اور انسان جو ہے قبر کے سوالات کا جواب دے گا۔ تو یہ علم جس کی بنیاد قبر کے جو سوالات کے جوابات سے جو ہوتی ہے، اس علم کو جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں، اس چیز کو آپ لوگ جاری رکھیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والا علم ہے، چاہے لوگ، دنیا کے لوگ اس کو کتنا بھی حقیر سمجھیں، اس لیے کہ یہ علم اتنی ضروری چیز ہے کہ مرنے کے بعد انسان اس سے بڑھ کر کے، اس علم سے بڑھ کر کسی چیز کی اس کو فکر نہیں ہوگی، نہ اس کو مال کی، نہ دولت کی، نہ دنیا کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، کسی چیز کی اگر اس کو فکر ہوگی تو علم ہی کی فکر ہوگی۔ علم ہی کی بنیاد پر اس کو جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ علم اتنا عظیم علم ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آسمانوں، زمینوں، سمندروں، پانی میں رہنے والے، ہواؤں میں اڑنے والے، آسمانوں میں رہنے والے، بلکہ زمین کی سوراخوں میں رہنے والے چونٹیاں، بڑی سی بڑی مخلوق اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، ان سارے علم حاصل کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑے مبارک کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ چونٹی اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو چھوٹی سی چھوٹی مخلوق ہے۔ اور بڑی سی بڑی مخلوق جو سمندر کی مخلوق ہے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے الحوت، یعنی سب سے بڑی مچھلی، وہ جو سمندر کی سب سے بڑی مچھلی ہے، اتنی بڑی مخلوق بھی وہ کیا ہے، ان علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں دیتی ہیں۔ تو جب بڑی سی بڑی مخلوق اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق اللہ کی ان لوگوں کے لیے دعائیں دے رہی ہیں، تو پھر جو چھوٹی مخلوق ہیں، درمیانی مخلوق ہیں، یقیناً وہ بھی جو ہے دعائیں دیتی ہیں۔ تو ہر چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اس کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو ان میں سے آپ نے خصوصی طور پر چونٹی کا اور بڑی سی بڑی مچھلی کا ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، بڑی سی بڑی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو مجلسیں ہیں، علم حاصل کرنے کی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں والوں کے لیے یقیناً یہ چونٹیاں اور یہ جو مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے، زمین کی ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی مبارک علم ہے، برکت والا علم ہے۔ انسان کو اپنا جو تعلق اللہ سے لگا ہوا ہے، اس علم کی بنیاد پر اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ اس کی وجہ سے ساری مخلوق اس کے حق میں دعائیں کر رہی ہیں، ساری مخلوق اس کی بھلائی کی دعا کر رہی ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے سنا، گناہ ہر قسم کی مصیبت کی جڑ ہے، چاہے دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو، اور اسی جڑ کو ختم کرنے کے لیے ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہیں اس علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے۔ تو اس طریقہ سے یہ علم تمام قسم کی بھلائیوں کی بنیاد ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ لوگ، یہ مخلوق دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بمثل العلم، علم سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی عبادات ہیں وہ علم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جب علم کے بغیر عبادات نہیں کر سکتے تو علم اس سے بڑی عبادت ہو گئی۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، لوگوں کو کھانے پینے، یعنی کھانے اور پانی سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ کھانا اور پانی انسان کی باڈی سے متعلق ہے، جسم سے متعلق ہے، جو دنیا کے اندر 60 70 سال 80 سال 100 سال جی کر کے مر جاتا ہے۔ لیکن یہ روح جو ایک مرتبہ اللہ نے پیدا کیا اس کے بعد اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، یا تو وہ آخرت میں جنت میں ہے یا جہنم میں ہے۔ تو جو ہمیشہ رہنے والی روح ہے، تو اس کے لیے کتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو اس کا کھانا پینا یہی علم ہے۔ تو انسان کو سانسوں کی گنتی سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ علم روح سے متعلق ہے، اور روح کبھی مرنے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر انسان پر علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر انسان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ ایک آج کے موضوع سے متعلق، مجلس سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے علم ہیں جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی ہے۔ جو علم دین سے متعلق ہے وہی حقیقی علم ہے، اور دنیا کا جو علم ہے، اگر وہ علم دین کی خدمت کر رہا ہے یا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں مددگار ہے، تو وہ علم جو ہے خیر والا علم ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کا علم ہے، وہ جو دین کا علم ہے، دین کا علم بھی بدعات سے متعلق، خرافات سے متعلق، شرک سے متعلق، کفر سے متعلق ہے، تو وہ بھی علم ہے ضرور، لیکن وہ حقیقی علم نہیں، بلکہ جو ہے وبال جان ہے۔
اس لیے انبیاء کرام جب قوموں کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا علم سکھایا، عبادت کا علم انہیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے علم پر اترانے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جب اللہ کے رسول لوگوں کے پاس واضح نشانیوں پر مشتمل علم لے کر کے ان کے پاس آئے تو وہ اپنے علم پر فخر کرنے لگے۔ تو مطلب یہ کہ ان کے پاس بھی علم تھا، اور رسولوں کے پاس جو علم تھا ظاہر بات ہے ان کے برخلاف تھا۔ ان کے پاس جو علم تھا، ان کے باپ دادا سے جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، اس علم پر وہ خوشی منانے لگے، اس علم پر تکبر کرنے لگے۔ جبکہ انبیاء نے جو علم ان کو دینا چاہا وہ اللہ کی ذات سے متعلق تھا، وہ عظیم ترین علم تھا، جو عظیم ترین علم باقی ہے اور رہے گا قیامت تک۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر علم ضرور ہے، لیکن وہ علم اللہ تک پہنچانے والا نہیں، اس لیے کوئی بدعت و خرافات سے متعلق، کفر اور شرک سے متعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ نفع بخش علم اللہ سے طلب کرو اور بے فائدہ علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم نافع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو اور بے فائدہ علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ظاہر بات ہے یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن ان کو فائدہ نہیں دیا، نصرانیوں کے پاس بھی علم تھا لیکن اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو اپنے طور سے جو انہوں نے علم سمجھا اس کے مطابق عمل کیا، تو گویا بے فائدہ ان کے پاس علم موجود تھا۔ اور آج بہت سے لوگ جن کا تعلق قبر پرستی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ شرک سے ہے، بدعت و خرافات سے ہے، یہ بھی علم ان کے نزدیک موجود ہے، اس میں کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اس کے بارے میں لوگ جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، علم ہے، لیکن یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو نفع بخش نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن کے آغاز میں علم حاصل کرنے کی دعا ہمیں سکھائی۔ فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ تھی فجر کی نماز کے بعد، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا کر۔ تو نفع بخش علم کا سوال کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور اس کی دعا سکھائی۔ تو اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو بھی دین کا علم موجود ہے وہ کبھی بھی بے فائدہ علم کی طرف کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور خود بھی ہر دن صبح کے آغاز میں ہی اس بات کی تلقین کی، اس بات کی دعا سکھائی کہ نفع بخش علم مجھے عطا کر۔ اور انسان جو عمل کرتا ہے وہ بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جو بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، نیک عمل ہے، لیکن یہ عمل بھی برباد ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک مردود ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دن کے آغاز میں ہی اس بات کی ہمیں تلقین کی گئی کہ وہ عمل متقبلہ، مقبول عمل کی ہمیں توفیق دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَرِزْقًا طَيِّبًا، انسان روزی روٹی کے تلاش میں نکلتا ہے صبح سے شام تک، اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ عظیم ترین 3 مقصد دن کے آغاز میں اس کی تجدید کرنے کا حکم دیا، نفع بخش علم اور اسی طرح سے پاک روزی اور مقبول عمل۔ تو یہ علم اسی وقت فائدہ دے گا جب کہ اللہ کی رضا اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور یہی حقیقی علم ہے۔ اس کے لیے ہم جو بھی کوششیں کریں گے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والی کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے کہ ہم نفع بخش علم حاصل کریں اور بے فائدہ علم سے اور بے فائدہ یا مردود عمل سے
ہم دور رہیں اور نفع بخش روزی اللہ تبارک تعالی ہمیں عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔